4000 سال گزر گئے، سب پتھروں پہ نشان اگر پڑے بھی تھے تو مٹ گئے، پڑے بھی تھے تو مٹ گئے، مگر 4000 سال میں اس پتھر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان آج تک نہ مٹ سکا نہ مٹایا جا سکا۔ میں اور بات کر رہا ہوں، اور خدا کی شان کی حفاظت بھی وہ کر رہے ہیں جو مٹانے والے ہیں۔ حفاظت بھی وہ کر رہے ہیں جو مٹانے والے ہیں۔ 4000 سال بیت گئے، وہ نشان مٹ نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مٹا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ مانگا تھا، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے، یہ بات سمجھنے والی ہے، ابراہیم نے مصطفیٰ مانگا تھا۔ حضور خود اس وقت موجود نہ تھے، عالم دنیا میں، عالم شہادت میں، مادی دنیا میں جسمانی طور پہ تشریف لائے نہ تھے۔ ابراہیم نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے فقط دعائے مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ مانگا تھا، چونکہ لبوں پر مصطفیٰ کی دعا آئی تھی۔ اس لمحے جو پتھر ابراہیم کے قدموں کے نیچے تھا وہ پگھلا، 4000 سال گزر گئے، اس پتھر کا نشان مٹ نہ سکا، چونکہ اس لمحے وہ نشان پڑا تھا جب مصطفیٰ کو مانگا جا رہا ہے۔ تو دوستو، جب مصطفیٰ کی نسبت سے اس پتھر کا پاؤں کا نشان مٹ نہ سکا، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، اس چاہنے کی علامت مقام ابراہیم کے قدم کا نشان مٹ نہ سکا۔ اور ادھر جب خود مصطفیٰ آئے، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، مصطفیٰ نے حسین کو چاہا تھا، مصطفیٰ نے حسین کو چاہا، حسین کو زبان چسائی، حسین کو کندھوں پر بٹھایا، حسین کو سجدے میں پشت پہ بٹھایا۔ وہ دعا کے وقت پتھر پہ تھے تو پتھر پہ قدم کا نشان نہ مٹا، مصطفیٰ سجدہ کرتے تو حسین کندھوں پر ہوتا، مصطفیٰ بیٹھتے تو حسین گود میں ہوتا۔ ارے اس مصطفیٰ کے لخت جگر حسین کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ نہ آج تک مٹا ہے۔ ایک بدبخت یزید تو درکنار، کروڑ بدبخت یزید ہو جائیں تو ذکر حسین نہ مٹا ہے نہ مٹایا جائے۔ اب ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ میری ایک کتاب جس سے آج کا ذکر حسین شروع کر رہا ہوں، میری اپنی ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا نام ہے مرج البحرین۔ کیا نام ہے؟ مرج البحرین فی مناقب الحسنین۔ دو سمندر ملے ہیں، دو سمندر ملے ہیں، ایک سمندر ولایت کا، ایک سمندر عصمت و طہارت کا، ایک سمندر معرفت و ولایت کا، ایک عصمت و طہارت کا۔ معرفت و ولایت کا سمندر علی ہے، عصمت و طہارت کا سمندر فاطمہ ہے۔ جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی طہارت میں شک کرے اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔
اور جو علی المرتضیٰ کی ولایت میں شک کرے، امامت و ولایت میں شک کرے، اس کا بھی ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ حجت الوداع کا فریضہ ادا کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزارہا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور غلاموں کے جرمٹ میں مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ ہزارہا غلاموں کا جرمٹ ہے، اصحاب و احباب کا جرمٹ ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے، پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا آقا اس میدان کا نام ہے غدیر۔ پڑاؤ کیا، نماز ظہر ادا کی، نماز ظہر کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا میرے لیے منبر بنا دو۔ منبر لگ گیا، تاجدار کائنات منبر پہ قیام فرما ہوئے، اللہ کی ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد اس کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کی شہادت دی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ہزارہا کے اجتماع سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور پوچھا فہل انتم تعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ ہل انتم تشہدون، کیا تم شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ 3 بار سوال کیا، اور ہر کو کہتے رہے قالوا بلا یا رسول اللہ، حق ہے، آپ ہم سب جانوں سے قریب تر، سب مومنوں کی جانوں سے عزیز تر، ہم جانتے ہیں، ہم اقرار کرتے، ہم گواہی دیتے۔ جب 3 بار آپ نے اقرار لے لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ لیا، ہاتھ بازو پکڑ کے ساتھ کھڑا کر دیا، ساتھ کھڑا کر دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ اٹھایا۔ تاجدار کائنات نے، تاجدار نبوت نے، تاجدار رسالت نے تاجدار ولایت کا ہاتھ پکڑا، اوپر کیا، اٹھا کر اعلان کیا لوگوں، میری ولایت کی گواہی دینے والوں، میری مولائیت کی شہادت دینے والوں، سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں تمہیں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مولا میں ہوں اسی کا مولا علی ہے۔ فرمایا ہوگا ولی کل مؤمن و مؤمنۃ، وہ آج کے بعد میری امت کے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا ولی ہے۔ فرمایا ہوگا ولیکم من بعدی، میرے بعد امت والے سن لو، میرے بعد ولی علی ہے، اور جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اور جس کا علی ولی نہیں اس کا میں بھی ولی نہیں، جس کا علی ولی نہیں اس کا میں بھی ولی نہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہم والی من والاہ، باری تعالیٰ جو علی کو ولی جانے تو بھی اسی کا ولی بن۔ پہلے فرمایا جس کا علی ولی ہے میں بھی اسی کا ولی ہوں، پھر عرض کیا باری تعالیٰ بات مجھ تک نہ رہ جائے، جس کا علی ولی ہو تو بھی اسی کا ولی بن، اور جو علی کو ولی نہ جانے خدایا تو بھی اس کا ولی نہ بن۔ اس اعلان غدیر کے بعد سے آج تک جس کا ولی علی ہے اسی کا ولی نبی ہے، اسی کا ولی مصطفیٰ ہے، اسی کا ولی خدا ہے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا نہ مصطفیٰ اس کا ولی ہے نہ خدا اس کا ولی ہے۔
اعلان کر دیا کہ میری بعثت کے بعد وہ جو وعدہ نبوت اور رسالت چلا آ رہا تھا وہ مجھ پر ختم ہو جائے گا. اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اور میری امت میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، اور اب میری نبوت اور رسالت کا فیض روحانی میرے بعد میری آل کے ذریعے سلسلہ ولایت و امامت سے چلے گا. اور ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر دیا کہ مجھ پر نبوت ختم اور علی سے ولایت شروع. حضور خاتم باب نبوت ہوئے، خاتم باب نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور علی فاتح باب ولایت ہوئے، علی سے ولایت کا دروازہ کھول دیا. اور سیدنا امام مہدی خاتم باب ولایت ہوں گے. جب وہ آئیں گے پھر ولایت ختم ہو جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا، چنانچہ قرآن مجید نے کہا تھا کہ جب وعدہ کیا کما ارسلنا فیکم رسولا، رسول آئیں گے، وہ آخری نبی آخر الزمان، اسی مقام پر کب قرآن مجید کو اس رکوع کو پڑھیں، حضور کی آمد کے ذکر سے بعد اللہ نے اپنے ذکر کی تلقین کی، اور آمد رسالت بعثت رسالت کے بیان کے بعد اس مقام پر اسی رکوع میں اللہ نے شہادت کا ذکر کیا ہے. یہ بات خاص طور پہ بتا رہا ہوں، رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت کے بعد اسی رکوع میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ مان بات ذکر ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو ذکر رسالت کے بعد رب نے ذکر شہادت کیا ہے. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ یہ امامت اس خون شہادت کے ذریعے ہمیشہ کائنات تک تازہ ہوگی، اور امامت کا فیض خون شہادت کے ذریعے جائے گا. یہ وجہ ہے کہ شہادتیں تو بہت ہوئی اور طبی اموات بھی بہت ہوئی، مگر باب ولایت کا فاتح بھی شہید ہوا، علی المرتضیٰ، ولی ثانی امام ثانی حسن مجتبیٰ بھی شہید، امام حسین بھی شہید، اور آل اطہار میں اکثر ائمہ اطہار، آل پاک میں سلسلہ امامت میں اکثر ائمہ اطہار انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہے کہ شہادت اور امامت کا اس طرح جوڑ ہے. کیوں جوڑ ہے؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شہادت اور امامت کا جوڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، اس لیے شہادت اس کا مقدر بنتی ہے. اب ذکر حسین کے حوالے سے آ جائیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدنا امام حسین کی حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی ولادت ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو نام حمزہ رکھ دیا، خاص بات ہے. پھر دوسرا شہزادہ پیدا ہوا تو نام جعفر رکھ دیا. حمزہ اپنے چچا کے نام پر، جعفر نو مولود ان کے چچا کے نام پر، اپنے بھائی کے نام پر نام رکھ دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فدعانی، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، تو میں علی بات سنوں. حاضر ہوا، فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم آیا ہے، مجھے
حکم آیا ہے کہ میں یہ دونوں نام بدل دوں.